ضلع کے بیچ جو فروق ہیں افکار میں، تو میرے خیال میں پہلی جو فائل میں نے دی اس میں بھی 30 کے لگ بھگ ہیں اور دوسری میں بھی ہیں۔ اس میں جو فائل ہے اس میں تقریباً 21 فروق ہیں۔ تو یہ جس انداز میں مجھے میری کتابوں کی طرف توجہ ہوئی اس انداز میں نے لکھے ہیں۔ ابھی میں ایک فائل بنا کے انشاءاللہ کل آپ کو لوگوں کو دے دوں گا، تو پھر اس کو آپ فیس بک پہ شیئر بھی کر دیجئے گا۔ تو یہ تقریباً 80 سے زائد فروق ہیں۔ تو 80 سے زائد فروق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اشاعرہ اور معتزلہ کے بیچ بس انہی امور میں فرق ہے، اشاعرہ اور معتزلہ صرف انہی امور میں ان کے بیچ اختلاف ہے۔ یہ ان میں اختلاف ہے، اس کے تحت پھر کئی ایک جزیات آ جاتی ہیں۔ تو آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو اختلاف ہے کسی جزیہ میں، اختلاف کی وجہ سے کوئی اہل سنت سے ہٹ کر الگ مذہب نہیں بنتا۔ کسی امر کلی میں اختلاف ہوگا تو پھر وہ مستقل فکر بنے گی، مستقل مذہب بنے گا، اہل سنت سے وہ جدا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ لوگ تو کئی اصول میں مخالف ہیں نا، کئی اصلیں ان کی مختلف ہیں اہل سنت سے۔ ٹھیک ہے، تو اشاعرہ کہتے ہیں کہ امام کو نسب کرنا واجب ہے لیکن شرعاً واجب ہے، عقلاً واجب نہیں ہے۔ اور معتزلہ کیا کہتے ہیں؟ عقلاً واجب ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو ائمہ کی بابت شرط ہے کہ وہ قریش سے ہوں، الائمۃ من قریش، یہ اشاعرہ کی رائے ہے۔ معتزلہ کی رائے یہ ہے کہ ائمہ کا قریش سے ہونا شرط نہیں ہے۔ بات ہے ذہن میں نے آپ کو پہلے بھی یہ کہا، کئی بار میں نے اس بات پہ تنبیہ کی کہ یہ جو امور ہیں یہ جمہور کی جو رائے ہے وہ ذکر کی جا رہی ہے۔ بعض محققین پھر کسی اور جانب چلے جاتے ہیں۔ مثلا جیسی اسی چیز کو لے لیں کہ ائمہ کا قریش سے ہونا جو شرط ہے، بعض ہمارے اہل علم فرماتے ہیں کہ ائمہ کا قریش سے ہونا شرط ہے مستقاموا لکم، ٹھیک ہے، جب تک وہ تمہارے لیے درست رہیں، جب وہ راہ راست پر رہیں۔ استقیموا لہم مستقاموا لکم، جب تک وہ تمہارے لیے مستقیم ہے تم ان کے لیے مستقیم رہو۔ جب انہوں نے اس راہ کو چھوڑ دیا تو اب تم پر لازم نہیں کہ تم قریش ائمہ انہی سے لو، تم کسی سے بھی ائمہ لے سکتے ہو۔ سمجھے بات کو؟ لیکن یہ الگ بات ہے، ہم چونکہ جو اختلافات ہیں بعض محققین کی آراء ہیں اس کی طرف ہم گئے نہیں ہیں۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ جمہور اشاعرہ اور جمہور معتزلہ کے بیچ جو فرق ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں الامر بالمعروف واجب، النہی عن المنکر واجب، یہ اصول دینیہ سے ہے یا امور فرعیہ سے، یہ بھی اختلاف ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اصول دینیہ سے ہے یا امور فرعیہ سے ہے۔ تو اشاعرہ کہتے ہیں امور فرعیہ سے ہے، معتزلہ کہتے ہیں اصول دینیہ سے ہے۔ وجہ ہے مسئلہ یہ ہے، آپ ذہن میں رکھیں کہ اس چیز کی بڑی اہمیت ہے کہ جو درجہ بندی ہے نا مسائل کی، نفس امری طور پر درجہ بندی ہے۔ شرع شریف میں مسائل کے درجات ہیں، لیکن ان درجات سے واقفیت اور ان درجات کے لحاظ سے مسائل لوگوں کو بتانا، اسی لحاظ سے ان کے بارے میں آپ کی شدت، آپ کی نرمی اسی لحاظ سے ہو۔ میں جب دیکھتا ہوں اپنے اس معاملے کو، اپنے سسٹم کو، اور آج کل کی جو اختلافات کو دیکھتا ہوں تو یہ بات بارہا ذہن میں آتی ہے، اور اللہ رب العالمین توفیق دے، مجھے توفیق دے یا اللہ رب العالمین کسی اور کو توفیق دے کہ مسائل کی درجہ بندی ایسے واضح انداز میں ذکر کر دی جائے، مسائل کے درجات، کہ اس کے بعد کچھ یہ جو اختلافات کا اسلوب ہے وہ اس میں کوئی بہتری آ جائے۔ ایسے مسائل جو وسائل ان کی حیثیت محض وسائل کی سی ہے، وہ وسائل متغیرہ کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کے بارے میں ہماری اتنی شدت ہے جیسے بھی اصول ثابتہ سے۔ اصول ثابتہ ان کے بارے میں ہم صلح کلی کے قائل بن جاتے ہیں۔ یہ طریقہ بالکل غلط ہے، بالکل نادرست ہے۔ آپ سمجھ رہے بات کو؟ تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ مسائل کو ان کا حق نہ دینا،
اصول نہ سمجھنا، فروع کو فرو نہ سمجھنا، اور بات کہیں اور چلی گئی. تو یہ بات انتہائی ضروری ہے. اللہ کرے اس انداز میں ہمارے علماء میں سے کوئی یہ کام کر لے اور مسائل کی درجہ بندی اس انداز میں لوگوں کے سامنے واضح کر دی جائے کہ اب اس میں کسی کو شک کی گنجائش نہ ہو، اور جس انداز میں اختلافات چل رہے ہیں یہ انداز اختلاف بہتر ہو جائے، اس میں بہتری آ جائے. سمجھے بات کو؟ اختلاف فی نفسی برا نہیں ہے، اختلاف سے نئی راہیں تحقیق کی کھلتی ہیں، بے شمار بہتریاں بھلائیاں آتی ہیں، آپ کی ذہنی وسعت میں اضافہ ہوتا ہے. بات ہے ذہن میں. اختلاف جب نادرست طریقے سے ہو تو وہ مضر ہوتا ہے. ادھر تو فرمایا جا رہا ہے نا اختلاف الامت رحمت. تو رحمت اسی لیے ہے کہ بھائی اس سے تحقیق کی نئی راہیں کھلتی ہیں، نئے دروازے کھلتے ہیں، لوگوں کو مسائل کے بارے میں بڑی گنجائشیں مل جاتی ہیں. بے شمار فوائد ہیں اختلاف کے. لیکن جس انداز میں آج کل اختلاف ہوتا ہے اور جو آج کل طرز اختلاف ہے، فقہ اختلاف سے ہم بالکل بے بہرا ہیں، انداز اختلاف سے ہم بالکل بے بہرا ہیں، ادب اختلاف کی ہمیں کوئی خبر نہیں، تو یہ اب رحمت اس انداز میں رحمت تو مشکل ہی لگتا ہے. سمجھے؟ بہرحال تو یہ الامر بالمعروف واجب ہے اور النہی عن المنکر واجب ہے. تو یہ امور فرعیہ سے ہے، یہ امور اصلیہ سے ہے. جی تو اشاعرہ کہتے ہیں فروع سے ہے اور معتزلہ کہتے ہیں اصول سے ہے. بندوں کو مکلف بنانا واجب ہے، یہ واجب نہیں. اشاعرہ کہتے ہیں واجب نہیں اور معتزلہ کہتے ہیں واجب ہے. تکلیف عباد واجب ہے معتزلہ کے اور تکلیف عباد واجب نہیں اشاعرہ کے ہم. لطف ذات باری تعالیٰ پر واجب ہے یا واجب نہیں؟ لطف معتزلہ کہتے ہیں رب پہ واجب ہے. لطف بر عباد، لطف کے معنی میں نے اس میں منشن کر دیے ہیں کہ بندے کو طاعت کے قریب کرنا اور معصیت سے دور کرنا، بعید طور کہ وہ موجب الجا نہ ہو، مجبور نہ کرے، اختیار باقی رہے. طاعت کے قریب کرنا، توجیہ الاسباب نحو الخیر، نحو المطلوب الخیر. سمجھے بات کو؟ طاعت کے قریب کر دینا اور معصیت سے دور کر دینا، موجب الجا نہ ہو بشرطے کے. سمجھے بات کو؟ یہ لطف ذات باری تعالیٰ پہ واجب ہے، واجب نہیں ہے. معتزلہ کہتے ہیں واجب ہے اور اشاعرہ کہتے ہیں واجب نہیں ہے. وہ جو اعلام صادر عن اللہ تعالیٰ ہیں بندوں کے حق میں، بندوں کو جو تکلیف پہنچتی ہے کسی گناہ کے نتیجے میں ہو یا نہ ہو، اس کے بعد ثواب مترتب ہو یا نہ ہو، بہر صورت یہ حسن ہے. یہ اعلام صادر عن اللہ حسن ہے. یہ کہتے ہیں کہ نہیں، معتزلہ کہتے ہیں نہیں، بغیر جرم سابق اسباب لاحق کے رب کریم جل مجدو کو معاذ اللہ اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ اعلام و تعظیم خلق کرے. سمجھے بات کو؟ جی. بعثت انبیاء واجب نہیں، بعثت انبیاء واجب ہے. بعثت انبیاء واجب نہیں کہ کن کے نزدیک؟ اشاعرہ کے نزدیک. اور فلاسفہ کے نزدیک کیا ہے؟ بعثت انبیاء واجب ہے. اور معتزلہ کے نزدیک. ٹھیک ہے، اس میں بھی اختلاف ہے ہمارا. انشاءاللہ کل ہم جو ہے وہ اشاعرہ اور ماتریدی کے بیچ مسائل مختلفیات جو ہے اس پہ گفتگو کریں گے، تو اس میں مزید اس پہ کچھ بات آئے گی. تو عصمت کے معنی کیا ہیں؟ قدرت بر طاعت یا عدم قدرت بر معصیت. عصمت کے معنی کیا ہے؟ عدم قدرت بر معصیت. یہ عصمت کے معنی اشاعرہ کے نزدیک. عصمت کے اور معنی اور تحقیق بھی ہے، تو یہ ان کے بیچ جو اختلاف ہے وہ بیان کرنا مقصود ہے. تو معتزلہ کیا کہتے ہیں؟ معتزلہ کہتے ہیں کہ بھائی عصمت اس لطف سے عبارت ہے. کہا نا وہ جو پہلے جس لطف کی بات کی ہے، عصمت اس لطف سے عبارت ہے جس کے ہوتے ہوئے باوجود قدرت کے بندے کے لیے ترک طاعت اور ارتکاب معصیت کا داعی نہ ہو. وہ لطف، عصمت وہ لطف ہے کہ قدرت بر معصیت تو ہو، قدرت بر طاعت تو ہو، لیکن قدرت کے ہوتے ہوئے داعی کوئی نہ ہو، سبب داعی موجود نہ ہو. یہ کیا؟ یہ عصمت ہے. بات ہے ہی ذہن میں؟ مانا دیکھیں آگے. اچھا، فنائے عالم کیا ہے؟ عالم کی فنا مانتے ہیں، وہ بھی ہم بھی مانتے ہیں. ہمارے یہاں یا جو اشاعرہ کے یہاں عالم کی فنا کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں نا، میں نے آپ کو پہلے بتایا جو آراز ہیں یہ دو آن باقی نہیں رہتی. ہر آن رب کریم جل مجدو کی طرف سے ان کو تخلیق کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، عالم کی فنا کا مطلب کیا ہے؟ ان آراز کو تخلیق نہ فرمانا. تو جو ہے
ان اعراض کو تخلیق نہ فرمانا کہ جواہر اپنی بقا میں جن کے محتاج ہیں، جواہر اپنی بقا میں جن اعراض کے محتاج ہیں، اس عرض کو تخلیق نہ فرمانا فنا ہے. تو جو ہے فنا امر ادمی ہوا نا، نہیں سمجھے؟ فنا امر ادمی ہے، تخلیق نہ فرمانا. یہ کہتے فنا خود عرض ہے، یعنی تخلیق فرمانا، یہ فرق ہے. اب دیکھیں نا، اس معتزلہ کی رائے میں صرف اتنا لکھ دی کہ فنا عرض ہے، تو پھر فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہے، ٹھیک ہے نا، جو لکھا ہے یہاں پر بھی استاذ کی ضرورت پڑتی ہے. جی آج نیند زیادہ آئی ہے جی. تو یہ بھی ہوتا ہے، چلو فائدہ ہو جاتا ہے، بندہ چلو کلاس میں تھوڑا سو لیتا ہے، تو ویسے آرام جو ہے نا کم کرنے کا موقع کم ملے تو طلباء کے لیے بھی آسانی ہے. قاری صاحب آج تو قاری صاحب کو نیند نہیں آ رہی نا، قاری عبد الفتاح صاحب آج تو نیند نہیں آ رہی نا جی؟ ویسے بھی نہیں آتی نا، صحیح. تو بات ہو رہی تھی فنا کی نا، تو اشاعرہ کہتے ہیں فنا ان اعراض کی عدم تخلیق کا نام ہے. جواہر اپنی بقا میں جن اعراض کی جانب محتاج ہیں، ان اعراض ان کی عدم تخلیق یہی فنا ہے. جبکہ معتزلہ کیا کہتے ہیں؟ فنا خود ایک عرض ہے، اس کو تخلیق کرنا فنا ہے. عالم کے اندر وہ فنا کو تخلیق کر دیا جائے گا تو اب کہ وہ عرض تخلیق کی جائے گی تو اب عالم فنا ہو جائے گا. فرق سمجھے نہیں سمجھے؟ ہاں، تو یہ پہلے بھی اس کی طرف اور الفاظ میں گزرا کہ بندوں کے تمام تر افعال قدرت الہی اور تخلیق الہی سے واقع ہیں، اور بندے کی قدرت اس کے مقدور میں اصلاً تاثیر نہیں، بندے کی قدرت کو اس کے مقدور میں اصلاً تاثیر نہیں. بندے کی قدرت اور مقدور دونوں قدرت الہی سے، بندے کی قدرت اور مقدور دونوں تقدیر الہی سے. یہ اشاعرہ کے نزدیک. اور جو ہیں معتزلہ، وہ چونکہ بندے کو اپنے افعال کو خود خالق مانتے ہیں، اس لیے کہ افعال اختیاریہ اکیلے بندے کی قدرت سے حاصل ہوتے ہیں. بھائی معنی کہ رب تعالیٰ اپنے اختیار سے بندے کو عقل اور قدرت عطا فرماتا ہے، پھر ان دو کون، عقل اور قدرت، اور بندے کی جانب سے پائے جانے والے ارادہ، ان تین کے مجموعے سے مقدور پایا جاتا ہے. سمجھے بات کو؟ دلیل نقلی موجب اعتقاد و جزم ہے، یہ نہیں مفید ہے. توجہ رکھیں، معتزلہ کہتے ہیں دلیل نقلی جو ہے، مثلا آیات کا ظاہر، احادیث متواترہ، یہ موجب، یہ مفید اعتقاد و جزم نہیں. اس کا مطلب کیا نکلا؟ اس کا مطلب یہ نکلا کہ دلائل نقلیہ معتقدات میں معتبر ہی نہیں. تو جو ہے دلائل نقلیہ معتقدات میں معتبر ہی نہیں. یہ معتزلہ کی رائے. اشاعرہ کہتے نہیں، دلائل نقلیہ معتقدات میں معتبر ہے، دلیل نقلی مفید جزم ہے. نہیں سمجھے بات کو؟ ٹھیک ہو گیا. اصل میں ذہن میں رکھیں کہ اب معتزلہ کی رائے ہے کہ معتبر ہی نہیں. اور یہ جو ابھی یہ ہمارے کیا ہے، یہ جو وہابی ہیں غیر مقلد، جو ایک خبر واحد پر کیا کرتے ہیں، وہ عقیدے کی بنیاد رکھتے ہیں. ایک خبر واحد جو ہے اس پر عقیدے کی بنیاد رکھتے ہیں، یعنی ایک جانب افراد دوسری جانب تفرید. لیکن یہ اشاعرہ کی رائے، وہ کہتے ہیں نہ افراد نہ تفرید. خبر واحد آپ کے لیے مفید اعتقاد اور مفید جزم کیسے ہو سکتی ہے؟ خبر واحد نہیں ہے. خبر واحد جو ہے وہ اعمال میں معتبر ہے، افعال میں معتبر ہے، معتقدات میں خبر واحد معتبر نہیں ہے. آیات کے ظواہر معتبر ہیں، احادیث متواترہ معتبر ہیں. آپ سمجھ رہے ہو؟ معتقدات میں وہ معتبر ہے، برخلاف کس کے؟ برخلاف معتزلہ کے. معتزلہ کہتے نہیں معتبر نہیں. اب دیکھیں نا، دلیل نقلی جیسے آیت کا ظاہر معتقدات کے اندر مفید اعتقاد و جزم ہے اشاعرہ کے ہاں. معتزلہ کیا کہتے ہیں؟ دلیل نقلی معتقدات میں مفید جزم نہیں. اچھا، نظر اور سحر جی دلائل عقلیہ سے، دلائل عقلیہ سے. نظر اور سحر حق ہے یا حق نہیں؟ وہ کہتے ہیں جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جادو محض کہ تمویہ ہے، اور جادو محض کہ ہے وہ تخیل ہے. تمہیں ایسے لگ رہا ہوتا ہے، حقیقت میں نہیں ہوتا. اشاعرہ کہتے نہیں، حقیقت میں ہوتا ہے. اسی طرح نظر کی جو تاثیر ہے،
وہ بھی کہتے ہیں کہ محض جو ہے نا وہ جو سامنے والا شخص ہے جس کو نظر اس کو ایسی یہ چیزیں محسوس ہوتی ہیں، حقیقت ان کی نفس امری کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اشاعرہ کہتے ہیں نفس امری حقیقت ہے۔ سمجھے بات کو؟ ادلال کے معنی اشاعرہ کے یہاں خلق دلالت کے ہیں، معتزلہ کے یہاں خذلان کے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور ہمارے اندر جو علم ضروری ہے، علم ضروری کے جو حصول ہے، احساس اور توجہ اور استعداد، اس پہ موقوف ہے، یہ موقوف نہیں ہے۔ علم ضروری جو ہے وہ احساس، توجہ، استعداد، اس پر موقوف ہے، موقوف نہیں ہے۔ اشاعرہ کہتے ہیں موقوف نہیں، معتزلہ کہتے ہیں موقوف ہے۔ توجہ ہے؟ جہل اپنی حقیقت میں علم کے مخالف ہے، یہ مماثل ہے۔ اشاعرہ کے مخالف ہے اور فلاسفہ معتزلہ کے مماثل ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، کلام نفسی، اشاعرہ کلام نفسی کے قائل ہیں، اور کلام نفسی قائم باللہ تعالی، قائم باللہ تعالی ہے۔ اشاعرہ اس کے قائل ہیں۔ اشاعرہ کلام نفسی قائم باللہ تعالی کے مثبتین ہیں، معتزلہ کلام نفسی کے منکرین ہیں۔ بات آئی ذہن میں؟ اسی طرح اب یہ جو حیوانات، قیامت جیسی بعض روایات میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین بعض جانوروں سے قصاص لے گا۔ یہ قصاص واجب ہوگا تو صحیح، لیکن یہ واجب ہے یا جائز ہے؟ معتزلہ کہتے ہیں واجب اللہ تعالیٰ پر کہ وہ جانوروں سے قصاص لے۔ اشاعرہ کہتے ہیں جائز ہے، واجب نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ صفات بری تعالیٰ ذات کا عین ہے یا لا عین لا غیر ہے؟ اشاعرہ کے یہاں لا عین لا غیر ہے، اور معتزلہ کے یہاں ذات بری تعالیٰ کا عین ہے۔ ٹھیک ہے؟ مزید اس کے بارے میں بات جو ہے جب ہم صفات پہ گفتگو کریں گے شرح عقائد میں، وہاں پر آئے گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، عرش اور کرسی، جو معتزلہ ہیں وہ کہتے ہیں عرش رب کی، یعنی رب کی جو بادشاہی اس سے عبارت ہے، کرسی رب کے علم سے عبارت ہے، ایسی توجیہات کرتے ہیں۔ اسی لیے انہی کے رد میں جو اہل سنت ہے ان کا کہنا ہے کہ بھئی آیات اور احادیث جو ہے نا نصوص اپنے ظواہر پر محمول ہے۔ اس طرح تو ہر ایک چیز کے آپ ایسے معنی کر لیں، بھئی کوئی نہ کوئی اس کی توجیہ کر لیں، نماز سے مراد ہے، روزے سے یہ مراد ہے، حج سے مراد ہے، زکوٰۃ سے مراد ہے، ساری شریعت کو معطل کر کے رکھ دیں۔ جی اسی طرح میزان کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے نا، صراط کو نہیں مانتے، جنت اور دوزخ ابھی تک بنی ہی نہیں ہے ان کے نزدیک۔ بات ہے اس میں؟ تو بہرحال انہی میں سے عرش اور کرسی کے بارے میں تو اشاعرہ کیا کہتے ہیں؟ عرش و کرسی حق ہیں، اور وہ دو ایسی چیزیں جو ہر شے سے اوپر اور ہر شے کو محیط ہے، ملک و علم سے عبارت نہیں ہے۔ اشاعرہ کے یہاں معتزلہ کیا کہتے ہیں؟ عرش ملک سے عبارت ہے اور کرسی علم سے عبارت ہے۔ ٹھیک ہے؟ صفات ذاتیہ اور صفات فعلیہ کے بیچ فرق، اشاعرہ کیسے کہتے ہیں کہ جس کی نفی سے نقیض لازم آئے یہ صفت ذات ہے، جس کی نفی سے نقیض لازم آئے صفت ذات ہے، زندہ نہیں ہے تو مردہ۔ ٹھیک ہے؟ جس کی نفی سے نقیض لازم آئے یہ صفت ذات ہے، جس کی نفی سے نقیض لازم نہ آئے یہ صفت فعل ہے۔ سمجھے بات کو؟ جس کی نفی سے نقیض لازم نہ آئے تو وہ صفت فعل ہے۔ اور معتزلہ کہتے ہیں کہ صفات ذاتی اور فعلی کے بیچ فرق یہ ہے کہ جس پہ نفی اور اس بات دونوں جاری ہو سکیں وہ صفت ذات ہے، وہ صفت فعل ہے۔ جس پہ نفی اور اس بات دونوں جاری نہ ہو سکے وہ صفت ذات ہے۔ اب دیکھیے نا کہ بھئی زید کو رزق دیا، زید کو رزق نہیں دیا، زید کو رزق دیا، عمر کو رزق نہیں دیا، یہ صفت فعل ہے۔ سمجھے بات کو؟ زندہ ہے، زندہ نہیں ہے، دونوں جاری نہیں ہو سکتے، یہ کیا ہے؟ یہ صفت ذات ہے۔ بات ہے یہ ذہن میں؟ عہد میثاق، اسی طرح جو اشاعرہ ہیں یہ جو عہد میثاق ہے اس کے بھی مثبتین ہیں۔ اللہ رب العالمین نے عہد لیا تھا جو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی پشت انور سے ان کی اولادوں کو نکال کے وغیرہ وغیرہ، وہ سارے کا سارا۔ تو اہل سنت کی اشاعرہ کی یہ رائے ہے۔ معتزلہ کیا کہتے ہیں؟ معتزلہ عہد میثاق کے منکر ہیں اور اس بارے میں نازل ہونے والی آیات و حدیث کی تعویل کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ یہ اختلاف ہے جمہور اشاعرہ اور جمہور معتزلہ کے بیچ، اشاعرہ اور ماتریدیہ کے بیچ بھی کچھ اختلافات ہیں، وہ انشاءاللہ کل کریں گے۔ یہ اشاعرہ اور معتزلہ کے بیچ تقریباً 80 سے زائد اختلافات ہیں، یہ میں اکٹھے
ترتیب سے، ترتیب وہ جیسے جیسے مجھے یہ دستیاب ہوتے ہیں کہ میں نے اسی حساب سے ان کو لکھا ہے. ابھی ترتیب ذات باری تعالیٰ صفات کے بارے میں اس ترتیب سے میں لکھ دیتا ہوں، انشاءاللہ وہ کل میں فائنل فائل دے دوں گا آپ کو. ٹھیک ہو گیا؟